بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدري دوسرا مائک کوئی نہیں دوسرا مائک نہیں دوسرا مائک ہے عمران دوسرا مائک ہے اللہ انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم سب نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور وہ دن اتنا مشکل آزمائشوں والا اور امتحانات والا دن ہے کہ سوائے ہمارے نبی سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کی زبان پر بھی یہ جملہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اور وہ دن اتنا مشکل ہوگا کہ انسان اپنے پسینے کے اندر بالکل غرق ہوگا خوف کی انتہا ہوگی کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے
اس دن جو خوش نصیب کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ جہنمی چیخ چیخ کے جہنم کے داروغے اور چوکیدار کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کر کہ اور کچھ نہیں تو ہمیں موت تو دے دے۔ اوپر سے آواز آئے گی کہ اب موت بھی کوئی نہیں ملنے والی، پڑے رہو اب سدا جہنم کے اندر۔ وہ مشکل دن آ رہا، اب سوال یہ ہے کہ اس مشکل دن کی تیاری کرنی تو ہے، جس نے کرنی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاء اللہ، سب کہو ذرا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن بندہ جب ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے نا تو یہ زمین آسمان کا آدھا خلا اس کی نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ کہتا ہے تو یہ خلا پر ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے صحیح؟ بہرحال اب ہر انسان خواہش مند ہے، چاہتا ہے کہ اللہ کرے میں اس دن کے دھکوں سے، اس دن کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، اور مجھے قیامت کے دن کی وہ کامیابیاں، وہ کامرانیاں، وہ جنت کی قسم قسم کی نعمتیں، وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کی نہریں، وہ جنت کے قسم قسم کے انعامات، اولیاء انبیاء خصوصاً امام الانبیاء علیہ السلام کی صحبت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن سوال ہے کہ یہ سب کچھ نصیب ہوگا کیسے؟ یہ سب کچھ نصیب آپ میرے ساتھ بولیں گے میں تب چلوں گا۔ ایک سفر کی تھکان ہے، دوسرا سپیکر کا بیڑا غرق ہے، اور آپ بھی اگر سست ہوئے تو پھر کام مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اگر چاہتا ہے کہ اس دن کی عزتیں نصیب ہو جائیں تو دو کام کر۔ کتنے کام کر؟ نمبر ایک، اپنے دل میں شان مصطفیٰ کو بھی بسا، پیغام مصطفیٰ کو بھی بسا۔ تیرا دل شان مصطفیٰ سے خالی بھی نہ ہو اور پیغام مصطفیٰ سے خالی بھی نہ ہو۔ یہ دو کمائیاں اپنی زندگی میں کر لینا تیرا اور میرا کام ہے۔ خدا کی قسم، جس دل میں شان مصطفیٰ رچ بس گئی، پیغام مصطفیٰ رچ بس گیا، اللہ پاک ایسے بندے کو کبھی بھی نامراد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی یہ نشست بھی سیرت النبی، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ میں نے جو سورت پڑھی ہے اس سورت میں تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ شان مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ، انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ۔ کیا کہنے میرے نبی کی شان کے، کوئی حد ہے آخر؟ قرآن کو کھول تو میرے نبی کی شان، پہلے انبیاء کی دعائیں سن تو میرے نبی کی شان، پہلی کتابیں اور صحیفے دیکھ تو میرے نبی کی شان، صحابہ کی باتیں سن تو میرے نبی کی شان، حتی
حتیٰ کہ انسان تو انسان رہ گئے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، بالکل ویرانہ ہے، انسان کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن ہر طرف سے درود کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں درود پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا علی ذرا غور تو کر. میں نے غور جو کیا تو ارد گرد پڑے پتھر اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. او میرے صحابہ، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے بھی جب میں گزرا تھا تو مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا. اس لیے شان مصطفیٰ کو دل میں جگہ دے. سبحان اللہ. انسان میرے مرشد محمد کریم سے محبت نہ کرے تو اس کی بدقسمتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. روایات میں ہے ایک انصاری عورت آئی، بعض روایات میں ایک رومی آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا دوں؟ فرمایا بنوا دے. اس نے ممبر جو بنوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ جو بیٹھے، ایک دم اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنی شروع ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لے گئے. حدیث میں الفاظ ہیں ضمہا، نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا. خوش نصیب تھا وہ تنا بھی، اپنے سینہ مبارک سے لگایا. اور صحابہ کہتے ہیں جیسے بچہ رونے کے بعد آہستہ آہستہ چپ ہوتے وقت سسکیاں لیتا ہے نا، اس تنے نے بھی وہ سسکیاں لیتے 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 آخر وہ تنا خاموش ہو گیا. اور بعض روایات میں ہے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان تکون معی فی الجنہ، کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بن جائے. اس لیے قرآن کا انداز دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ذرا خیال تو کرنا میرے عزیزا، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر یہ ساری دنیا کے کافر، یہ ساری دنیا کے بے ادب اور گستاخ ساری زندگیاں لگا لیں، تیری بے ادبیاں کر 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 کے سارے زمانے بھی گزار لے میرا پیغمبر، تب بھی تیری شان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آنے والی. اس لیے میرا پیغمبر تیری شان کسی امتی کی نعت خوانی کی محتاج نہیں میرا پیغمبر، تیری شان کسی کے درود کی محتاج نہیں میرا پیغمبر، تیری شان کسی کے قصیدہ پڑھنے کی محتاج نہیں میرا پیغمبر، تیری شان کسی فرشتے کے تعریف کرنے کی محتاج نہیں میرا پیغمبر، تیری شان کسی خطیب کے بیان کی محتاج نہیں میرا پیغمبر، تیری شان کسی مبلغ کسی ادیب کے کلام کی محتاج نہیں میرا پیغمبر. اللہ پاک پھر نبی کی شان کو چار چاند کیسے لگ گئے؟ فرمایا ورفعنا
लका ज़िक्रक, ऐ मेरा पैगंबर तेरी शान को इज्जतें बख्शने का फैसला में अल्लाह ने आप कर लिया है। ऐ मेरा पैगंबर तेरी शान को बुलंद करने का इरादा, तेरी शान को बुलंद करने का जिम्मा में अल्लाह ने आप ले लिया है। इसलिए मेरा पैगंबर, हदीस पाक में भी आता है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमैया, मेरा पैगंबर जिधर मेरा जिक्र होगा उधर तेरा जिक्र होगा। कलमे में आमना के लाल का जिक्र साथ खुदा के है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे अजान में जा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे नमाज में जा, दुरूद मौजूद है। आगे चला जा, ताकि जिस तरफ भी जाएगा जहां जिक्र खुदा मिलेगा वहां साथ जिक्र मुस्तफा मिलेगा। इसलिए फरमाया वरफाना लका जिक्र का, मेरा पैगंबर हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, तेरे जिक्र को अजमतें अता कर दी हैं। कितनी अजमतें, कितनी अजमतें, कितनी अजमतें। दिन क़यामत का होना है, महशर का दिन होना है, सारी उम्मतों के लोग परेशान बैठे होंगे, अल्लाह का गजब अपनी इंतहा पे होगा। सारी उम्मतों के लोग परेशान बैठे होंगे कि हो आखिर क्या, कौन अल्लाह के दरबार में सिफारिश करे। आखिरकार सारी उम्मतों का जिरगा इकट्ठा होगा। वो जिरगा इकट्ठा होके जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उज़र करेंगे, फरमाएंगे लस्तु लहा लस्तु लहा, ये मेरा मकाम नहीं, आज अल्लाह के दरबार में मैं भी कोई नहीं बोल सकता। वो चलेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु लहा लस्तु लहा, ये मेरा मकाम भी नहीं है, आगे चले जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज अल्लाह के दरबार में और कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करने वाला। अगर चाहते हो कि आज अल्लाह किसी की सिफारिश सुने, चले चलो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो सारी उम्मतों का जिरगा इकट्ठा होके मेरे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होगा। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहि सलाम फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, जी ये मेरा मकाम है, जी ये मेरा मकाम है। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी मुबारक सजदे के लिए जमीन पे रख देंगे। जाग रहे हो मेरा भाई? जवाब दोगे? जो समझेंगे वो हाथ उठा के जवाब देना जरा। नबी सजदे करने वाला सजदों के लायक है तो अकेला कौन है? नबी हाथ फैला के मांगने वाला देने वाला है तो अकेला कौन है? नबी मुसीबतों तकलीफों में फंस जाने वाला मुश्किल कुशा हाजत रवा है तो अकेला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रख देंगे और फरमाते हैं उस दिन मैं अल्लाह की तारीफें करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। उस दिन मैं अपने अल्लाह की वो तारीफें करूंगा जो आज मेरे दिलो दिमाग में भी मौजूद कोई नहीं। मैं अल्लाह की तारीफ करता जाऊंगा, तारीफ करता जाऊंगा। अल्लाह का गजब ठंडा होगा, रहमत गालिब हो जाएगी। अल्लाह पाक मुझे कहेंगे इरफा रअसक या मोहम्मद, ऐ मेरे लाडले मोहम्मद अपना सर सजदे से उठा ले। मैं सर सजदे से उठा लूंगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा सल तो ता वशफा तो शफ़ा, सल तो ता वशफा तो शफ़ा, मेरे लाडले मांग, मेरे लाडले मांग तो ता दिया जाएगा,
وشفا، اے میرے لاڈلے شفاعت کر، تو شفاعت تیری شفاعت کو آج میرے دربار میں رد بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ آج تیری شفاعت کی برکت سے بڑے بڑے گناہگار جنت میں چلے جائیں گے، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے سود خور، بڑے بڑے حرام خور، بڑے بڑے بے نمازی، روزہ نہ رکھنے والے، حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ کرنے والے، لیکن میرا پیغمبر دو بندوں کی سفارش نہ کرنا، لیکن میرا پیغمبر دو بندوں کی سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ ان میں سے ایک تیرا باغی ہے، دوسرا میرا باغی ہے۔ میرا پیغمبر جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی، جس کے عمل میں بدعت ہے اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، باقی میری امت کے جتنے گناہگار ہیں میرا پیغمبر ان کی شفاعت کرتے جانا تیرے کام ہے، ان کو جنت کا داخلہ دیتا جانا میرا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا آتینا کل کوثر، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر والا مقام جو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں لوٹ کے آتا ہوں اس طرح، تھوڑا سا خیال تو کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے، 3 دن ہو گئے نبی علیہ السلام نے کچھ کھایا کوئی نہیں۔ اللہ، کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے کچھ کھایا کوئی نہیں۔ ایک صحابی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک سے پردہ اٹھا کے دکھاتے ہیں، فرمایا مریدا تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میں محمد کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پتھر ہیں؟ 2 پتھر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دم جو اپنے مرشد کی حالت دیکھی حضرت جابر تڑپ گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی چاہیے۔ فرمایا چل جابر ٹھیک ہے تجھے چھٹی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے 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 اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی گھر والی سے کہتے ہیں خدا کی بندی گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے تو پیش کر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو جلدی بندوبست کر۔ وہ کہتی ہے تھوڑے سے جو موجود ہیں، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے، اچھا جلدی کر، دیر نہ کر، کھانا تیار کر، میں نبی علیہ السلام کو جا کے دعوت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، 7 2 4 6 صحابی ساتھی لے آئیں، زیادہ بندوں کے کھانے کا انتظام جو کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر وہ گوشت ہم نے ہانڈی میں ڈالا، گوشت پکنے لگ گیا، میں دوڑتا دوڑتا خندق کے مقام پہ پہنچا، نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے ایک گزارش کی، علیحدہ کر کے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا بالکل محدود انتظام ہے،
ہے, تھوڑا سا کھانا ہے, زیادہ بندوں کا نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں آپ 3 دن سے بھوکے جو ہیں آپ خود تشریف لے آئیں, 2-4 صحابہ ساتھ لے لیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو سنی, نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے اعلان فرمایا, اور مجاہدو جلدی کرو, جابر نے سب کی دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. کوئی 3 دن کا بھوکا, کوئی 2 دن کا بھوکا, کوئی 1 دن کا بھوکا, سارے مجاہد صحابہ. اس لیے کہ میرے نبی کے مرید مجاہد تھے, مجاور نہیں تھے. مجاور نہیں تھے, مجاہد تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان جو سنا تو پھر گھر کی طرف دوڑ لگا دی. دوڑ کے اپنے گھر پہنچے, بیوی نے دیکھا کہ جابر گھبرایا ہوا ہے. پوچھتی ہو جابر کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ فرمایا بڑا مسئلہ ہے, اللہ کے نبی تو سارے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. بیوی غصہ ہو گئی, تو نے صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہوگا. حضرت جابر نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی, خدا کی بندی میری غلطی کوئی نہیں, میں نے تو بڑے اہتمام سے نبی علیہ السلام سے درخواست کی, حضرت زیادہ کھانا کوئی نہیں موجود, 2-4-5 بندوں کا انتظام ہے, میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, جس طرح تو نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے اسی طرح پیغام پہنچایا ہے, میں نے ایک حرف بھی آگے پیچھے کوئی نہ کیا. صحابیہ کہنے لگی اچھا پھر پریشان نہ ہو, اگر اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے کہ آؤ سارے ساتھیوں تمہارے کھانے کی دعوت ہے, تو اللہ قدرتوں کا بادشاہ اپنے پیغمبر محمد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو کبھی جھوٹا نہیں کرے گا. اللہ خود برکتیں ڈال کے ساروں کے لیے کھانے کا بندوبست فرما دے گا. بس بے غم ہو جا. نبی علیہ السلام سارے لشکر کو لے کے آ گئے, آپ علیہ السلام خود بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے. ہر صحابی کو کھانا ڈال کے دیتے جا رہے ہیں, ادھر کھانا ڈال کے دیتے ہیں, پھر ہانڈی پہ پردہ رکھتے ہیں, پھر کھانا ڈال کے دیتے ہیں, پھر ہانڈی پہ پردہ رکھتے ہیں, حتیٰ کہ سارے مجاہدوں نے کھانا کھا لیا لیکن ہانڈی میں کمی کوئی نہیں آئی. لیکن اب مزہ تب آئے گا, تو اگلی بات بھی سمجھ کے جا ذرا. ہاتھ تو میرے نبی کے ہیں, کیا ہے, ہاتھ تو میرے نبی کے ہیں, جن ہاتھوں جیسے اللہ نے ہاتھ بنائے ہی کوئی نہیں. ہاتھ تو میرے نبی کے ہیں, لیکن اس کھانے میں برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتوں والی ذات تو وہ ذات ہے بیدہ الملک, اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اللہ اکبر. ذرا آگے چلنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے, میرے والد عبداللہ فوت ہو گئے. اللہ اکبر. میں بڑا پریشان تھا. ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا, فرمایا جابر مالی اراک منکسرن, کیا ہے میں تجھے جب بھی دیکھتا ہوں بڑا پریشان پریشان نظر آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر کے والد فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہوں جابر کیا ہے تجھے, میں جب بھی دیکھتا ہوں تو ہر وقت مجھے پریشان پریشان نظر آتا ہے. خیال کر.
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی 2 وجہ. کتنی وجہ؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ابا قرضہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب وہ قرضہ بھی ادا کرنا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہنیں ہیں، ان بہنوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. یہ 2 وجہ پریشانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جابر، کیا تجھے میں وہ باتیں نہ سناؤں جو باتیں تیرے ابا اور اللہ کے درمیان ہوئی ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ ضرور سنائیں. فرمایا جابر تیرا والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ نے فرمایا عبداللہ مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے، کوئی خواہش تو کر، کوئی تمنا تو کر. تیرے والد نے اللہ سے درخواست کی، اللہ پاکا میری خواہش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میرا سوال یہ ہے، میری روح کو دوبارہ میرے دنیا والے بدن میں ڈال اور میرا دنیا والا بدن پھر زندہ ہو جائے اور میں پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، اور جہاد کرتے کرتے مجھے پھر شہادت کی موت ملے. اس لیے کہ مجھے جتنا مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے، اللہ وہ مزہ تیری جنت میں بھی کوئی نہیں آیا. اللہ پاک نے آگے سے فرمایا اے میرے بندے، میں اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پہلے سے یہ بات طے ہو چکی ہے، موت کے وقت یا شہادت کے وقت میں جس روح کو ایک دفعہ کھینچ کے نکال لوں گا، قیامت سے پہلے دوبارہ اس بدن میں واپس نہیں بھیجوں گا. اللہ. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجوروں کا فصل تیار ہو گیا، کھجوریں اتار کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. اللہ کے رسول کھجوریں تھوڑی ہیں اور قرضہ مانگنے والے زیادہ ہیں، اس لیے مہربانی کر کے اگر آپ میرے باغ میں تشریف لے آئیں، آپ تقسیم کر کے قرض خواہوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ ادا کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جابر میں آ رہا ہوں، لیکن ایک قیام کرنا، کھجوروں کی پارٹیشن کر دینا، اچھی کھجور، درمیانی کھجور اور کمزور کھجور، کھجوروں کی علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں لگا دینا ہے جابر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی قرض مانگنے والے تھے ان کو بلا لیا، جن میں سے اکثر یہودی تھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے. یہودیوں نے جو دیکھا نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں آئے ہیں. ان کا خیال تھا شاید یہ ہم سے درخواست کریں گے کہ کچھ قرضہ معاف کر دو، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، فرمایا آتے جاؤ اور اپنے قرضے اٹھاتے جاؤ. نبی علیہ السلام ان سب کو کھجوریں ڈال ڈال کے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. ابھی تک ایک ڈھیری بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سب کے قرضے ادا ہو گئے. سب کے قرضے ادا ہو گئے. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقی کی کھجوریں لے کے گھر آ گیا جو سارے سال کا غلہ اور ضرورت تھی ہماری. اللہ اکبر. اس لیے خیال تو کرنا میرے عزیزا، کیا کہنے میرے مدنی کی شان کے. او منا کا میدان ہے، ولید بن مغیرہ اور باقی کافر مکہ کے، وہ میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں او 14ویں کی رات کا چاند ہے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اگر تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے اللہ کا رسول مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، ربا تو قدیر علی کل شیء ہے، سب کچھ کرنے کی قدرتیں اور طاقتیں رکھنے والا ہے ربا، اگر تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے ربا، میری قوم والے اللہ کی توحید تیری توحید کا مسئلہ مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کر کے یوں چاند کی طرف اشارہ جو کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سارے مکے کے کافر آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اچھا تو اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا تو ہمیں پتا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیز، ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، اسے ملتی ہے جس پہ انعام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ پھر انہوں نے آپس میں سر جوڑ لیے، کہنے لگے لگتا ہے اس نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، چلو صبح اٹھ کے باقی عرب کے لوگوں سے خبر لیں گے، اگر واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تو یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ صبح اٹھے تو پورے عرب سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ واقعی آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ کا پیغام قبول نہیں کیا۔ اس لیے سبق یاد رکھ، اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو 2 چیزیں اپنے دل میں بٹھا، ایک شان مصطفیٰ، دوسری بولو ذرا، دوسری پیغام مصطفیٰ۔ آپ قرآن کی طرف انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ ایک معنی حوض کوثر، دوسرا معنی قرآن۔ قرآن بھی کوثر، حوض بھی کوثر، ان دونوں کو اکٹھا کر، دنیا میں جو بندہ قرآن والے کوثر سے پیے گا، قیامت کے دن وہی بندہ حوض کوثر سے پی سکے گا۔ جو دنیا میں قرآن والے کوثر سے دور رہا، وہ کبھی بھی قیامت کے دن میرے مدنی کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر جو عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر کیا ہے؟ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حوض سے پینے کے لیے جو جام ہیں، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن قربان جاؤں مقدر اپنا اپنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ آنے والے آئیں گے، سارے جام بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پیئیں گے، لیکن ایک خوش نصیب قیامت کے دن حوض کوثر پہ ایسا بھی آنے والا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے اور ہونٹ عثمان ذو النورین کے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن نبی علیہ السلام مدینے میں کھڑے ہیں، صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں،
प्यास इंतहा की है, नबी अलैहिस्सलाम की जबान से बात नहीं निकल रही, बिल्कुल जबान खुश्क हो चुकी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने का सेठ उस्मान, सखियों का इमाम उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, चले गए उस यहूदी के पास जो कुएं का मालिक था। उसे कहने लगे, ओ यहूदिया, ये कुआं मुझ पे बेच दे। वो कहने लगा, ना 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 ना, कुआं तो नहीं बेचूंगा। आखिरकार हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी कीमत देकर उसे आधा कुआं बेचने पे राजी कर लिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं से पानी का जाम भर के दौड़ते दौड़ते नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होते हैं। हजरत, ये पानी हाजिर है, आपके लिए लाया हूं। आधा कुआं भी खरीद लिया है, उसे मुसलमानों के लिए वक्फ भी कर दिया है, मुसलमान मुफ्त से उस कुएं का पानी इस्तेमाल करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने वो जाम अपने हाथों में लेना चाहा, पर मैं ना अल्लाह के रसूल, आज मैं उस्मान की ख्वाहिश ये है, हाथ में उस्मान के हो, जबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी सैराब होके पिया, फरमाया, उस्माना, इसका चुकाता क़यामत के दिन होगा और महशर के दिन होगा। महशर के दिन हौज़े कौसर पे हर पीने वाला अपने हाथों से पिएगा, लेकिन कुर्बान जाऊं उस्मान के मुकद्दर पर, हाथ बेमिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे और होंठ और जबान उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होंगे। हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है, और एक जमात आ रही होगी। जाग रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ, एक जमात आ रही होगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मेरी तरफ आ रहे होंगे। अचानक युहालु बैनी व बैनहुम, अचानक मेरे और उनके दरमियान फरिश्तों की फौज आ जाएगी और उन्हें जहन्नुम की तरफ धकेलना शुरू कर देंगे। मैं एकदम आवाज दूंगा, उसैहाबी उसैहाबी, और फरिश्तों, इन्हें किधर लेके जा रहे हो? ये तो मेरे साथी लगते हैं, ये तो मेरे साथी लगते हैं, ये तो मेरे उम्मती लगते हैं, ये तो मेरे उम्मती लगते हैं, इन्हें जहन्नुम किधर लेके जा रहे हो? आगे से वो फरिश्ते जवाब देंगे। कौन जवाब देंगे? अच्छा, ये भी याद रखो, फरिश्तों में ना कोई देवबंदी है, ना कोई बरेलवी है, ना कोई अहले हदीस है। फरिश्तों के अकीदे पे तो सबका इत्मीनान है या नहीं है? फरिश्ते जवाब देंगे, कहेंगे, इन्ना कला तदरी मा अहदसू बादका। फरिश्ते कहेंगे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते। माना करो सारे, इन्नका ला तदरी, बेशक आप नहीं जानते। ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ते। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका, ऐ कायनात के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप नहीं जानते कि इन्होंने आपकी वफात के बाद आपके दीन में नई नई बिदतें ईजाद कर दी थी। इन्होंने आपके दीन में नई नई क्या ईजाद कर दी थी? मसला याद रख। फरिश्ता कह रहा है, इन्नका ला तदरी, यकीनन आप नहीं जानते, इसलिए कि आप नबियों के इमाम तो जरूर हैं,
لیکن عالم الغیب کوئی نہیں. عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابو بکر صدیق کے گھر پہ مصیبت آئی ہوئی ہے. بوڑھا ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے، گھر والی بھی پریشان ہے، بیٹی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پریشان ہے، نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں. نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے. فرمایا بلاؤ عائشہ کو. کیا کرو؟ بلاؤ عائشہ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آ گئی، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ. عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تجھ سے کوئی قصور کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے. جاگ رہے ہو؟ وہ تہمت والا واقعہ خیال کر. جنت چاہتا ہے تو ایک بات سمجھ، فرق کر. ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. فرق کر. نبی اولادیں مانگنے والا، خدا اولاد. نبی صحت مانگنے والا، خدا صحت. نبی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کے پکارنے والا، خدا نجات. فرق جان کے جی. عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ. سبحان اللہ. اما عائشہ بے گناہ تھی یا نہیں تھی؟ بے گناہ تھی نا. اور دل کے اندر موجود تھی یہ بات کہ بی بی عائشہ بالکل پاک اور صاف ہے. لیکن سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کو اپنی گھر والی عائشہ کے دل کے حال کا پتہ کوئی نہیں. اس لیے کہ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اگر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عالم الغیب ہوتے یا حاضر و ناظر ہوتے تو اتنے دن پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ صحیح. اسی وقت حضرت فیصلہ سنا دیتے، دفع ہو جاؤ منافقو، میری عائشہ بالکل پاک صاف اور بے گناہ ہے. اسی وقت فیصلہ سنا دے. فرمایا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ. اے عائشہ اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے. ذرا توجہ کر، ادھر فرشتوں کا عقیدہ تھا، اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں کہوں کہ میں گناہگار ہوں آپ سب مان جائیں گے، آپ سب مطمئن ہو جائیں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو یقین کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے میں عائشہ کہتی ہوں آج میرا حال یوسف کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. جس طرح یوسف کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصیبت کی گھڑی میں رب کے در پہ دستک دی تھی، میں عائشہ بھی آج اس مصیبت کی گھڑی میں رب کے در پہ دستک دینے لگی ہوں. میرا سرتاج امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا امام ضرور ہے، سید الانبیاء ضرور ہے، خاتم الانبیاء ضرور ہے، صاحب قرآن ضرور ہے، صاحب معراج ضرور ہے، صاحب
والضحا ضرور ہے, صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہے, صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہے, حسنین کا نانا ضرور ہے, فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا بابا ضرور ہے, اصحاب پیغمبر کا مرشد ضرور ہے, لیکن خیال کرو میں عائشہ کا سردار عالم الغیب نہیں, دلوں کے حال جاننے والا نہیں تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے میں اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے رب معبود اور داتا کے در پہ دستک دینے لگی ہوں. وہ رب معبود اور داتا جو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ اکبر. جاگ رہا ہے کوئی نہیں جاگ رہا؟ زندہ نبی سامنے بیٹھا ہے, رشتہ بھی ہے میاں بیوی ہونے کا. باپ سامنے بیٹھا ہے ابو بکر صدیق جو ولیوں کا امام ہے, لیکن عائشہ پیاری نے نہ بابا کو پکارا نہ سرتاج کو پکارا تو کسے پکارا؟ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام کوئی خواب دیکھیں گے اور میری صفائی ہو جائے گی, یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کوئی بچہ میرے حق میں بول پڑے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ کو اپنے نبی اور نبی سے جڑی ہر چیز کی عزت اتنی پیاری ہے کہ اللہ میری پاکی کے لیے قرآن کی سورہ نور نازل کر کے رکھ دے گا. اس لیے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے نبی آپ کوئی نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد, جاگ رہے ہو, اللہ کرے یہ بات تمہارے دل میں اتر جائے. اور توجہ کر میرے بھائی, توجہ کر, میرے نبی کی شان اور پیغام یہ اتنی عظیم عبادت ہے, یقین کر, اخلاص سے سن, انشاءاللہ جب اٹھ کے مسجد کے دروازے سے نکلیں گے تو گناہوں سے بخشائے نکلیں گے انشاءاللہ. تھوڑی توجہ کر, بات سمجھ صرف. ہاں, فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے نبی, جس دین کے لیے آپ نے 13 سال مکہ میں مارے کھائیں, 10 سال مدینہ میں مصیبتیں برداشت کی, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کو ساحر مجنون اور دیوانہ کہا گیا, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کے صحابہ کس گئے, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ کی صحابیات بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ احد کے میدان میں زخمی ہو گئے, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے 7 دن تبوک کا پیدل سفر کیا, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے مکہ سے طائف کا 80 میل کا سفر پیدل کیا, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے طائف کے بدماشوں سے پتھر کھائے, اللہ کے نبی جس دین کے لیے آپ نے ساری مصیبتیں برداشت کی, اللہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی لاج نہیں رکھی, اس دین میں اپنی طرف سے نئی بدعتیں ایجاد کرتے رہے. کیا داخل کرتے رہے؟ اور بول تو بھائی کیا ایجاد کرتے رہے؟ اللہ. جرگہ مانتے ہو کو نہیں مانتے ہو؟ میں جرگے کے توسط سے مولانا سیف الرحمان صاحب باقی حضرات سے گزارش کرتا ہوں, آئندہ پروگرام ہو تو تھوڑا سپیکر کا انتظام ہونا چاہیے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خیال کر, بدعتیں ایجاد کرتے رہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں نا, جن کو اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے, پھر شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے, خیر ہے یار بدعت کوئی بڑا گناہ, خیر ہے. میرے 3 جملے یاد رکھ. بدعتی وہ شخص ہے جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا.
اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتا، بدعت کرنے والا شخص جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی عمل بھی قبول۔ نمبر 2، بدعت کرنے والا شخص اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بدعتی شخص اگر بدعات پہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جاگ رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں کیا گڑھ لی تھیں؟ بدعتیں گڑھ لی تھی۔ آپ میں بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آج سے 12-14 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ کون سا مہینہ آ گیا ہے؟ 12 وفات کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ کیوں کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو مشہور قول کے مطابق امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ مشہور قول یہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج سے 12-15 سال پہلے تک یہ مہینہ 12 وفات کا مہینہ تھا، تو اچانک کون سی تبدیلی آئی ہے کہ یہ مہینہ عید میلاد کا مہینہ بن گیا؟ اس لیے میرے بھائی مسئلہ دین کا ہے، سیاست نہیں، پارٹی بازی نہیں۔ میں نے نہ تمہاری قبر میں جانا ہے، تم نے نہ میری قبر میں آنا ہے۔ دیوبندیت، بریلویت، یہ سارے کھاتے بعد میں، پہلا کھاتا یہ ہے کہ شان مصطفیٰ سمجھ، پیغام مصطفیٰ سمجھ۔ اس لیے میں صرف 3 باتیں کرنے لگا ہوں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات، یہ مروجہ عید میلاد النبی پہلے 600 سال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کتنے سال؟ نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے۔ میرے نبی کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ تھا یا کوئی نہیں تھا؟ یہ کام نہیں ہوا۔ میرے نبی کی وفات کے بعد عاشق آیا ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ ہو۔ اللہ ابو بکر صدیق آیا، کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رب کے دربار میں دعا کرتے، ربا سب کے احسانات کے بدلے چکا کے آ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کے احسانوں کے بدلے نہیں چکا سکتا۔ وہ عاشق صادق ابو بکر صدیق 3 سال دور خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ابو بکر صدیق نے بھی یہ کام، سیدنا فاروق اعظم نے بھی یہ کام، سیدنا عثمان ذو النورین نے بھی یہ کام، سیدنا علی شیر خدا نے بھی یہ کام، حضرت حسن مرتضیٰ نے بھی یہ کام، حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ کام، حتیٰ کہ 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے۔ کون سے ہجری تک؟ 110 ہجری تک، 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، حتیٰ کہ 600 سال گزر گئے، یہ کام نہیں ہوا۔ 600 سال گزرنے کے بعد 7ویں صدی میں ایک عیاش بادشاہ تھا، شاہ اربل، مظفر الدین کوکری۔ اس بادشاہ نے عیسائیوں کو دیکھا نا، عیسائیوں کو، عیسائی دسمبر میں کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو اس بادشاہ نے عیسائیوں کو دیکھا، اس نے کہا ہم بھی اپنے نبی کی ولادت پہ کوئی نہ کوئی جشن منایا کریں۔ تو کرسمس ڈے کو اس نے دیکھا، اس بادشاہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تو اب اس کی بدقسمتی تھی، کسی حق کو عالم کے پاس جاتا تو اسے سمجھا دیتا، نہ بھائی دین کے اندر امتی نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی اضافہ کر سکتا ہے،
لیکن اسے بھی کوئی مولوی ملا جو کھانے کے چکر میں تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چل کوئی سلسلہ بناتے ہیں. اس بے دین مولوی اور بے دین بادشاہ نے مل کر ایک محفل سجائی. وہ محفل ترقی کرتے 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 آج سے 15-20 سال پہلے اتنی ترقی کر گئی کہ عید میلاد النبی بن گئی. پہلے 600 سال میں کوئی وجود نہیں. اور دوسری بات یاد رکھ, سوچ ذرا, یہ عید میلاد فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے یا مستحب ہے؟ ان میں سے کوئی چیز ہے صحیح؟ لوگوں سے فرض رہ رہے ہیں, واجبات رہ رہے ہیں, سنتوں کا پتہ کوئی نہیں. اچھا مولوی صاحب سے جب ہم نے پوچھا نا کیا ہے, تو کہتا ہے یار میں بھی مانتا ہوں کہ ہے تو بدعت. جال حق مولوی احمد یار صاحب لکھتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہے تو کیا یہ, لیکن ای چنگی بدعت ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے, بدعت حسنہ. تو پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا چل ٹھیک ہے تو راضی تو ہم راضی, لیکن آج کے بعد اپنے آپ کو سنی نہ کہا کر, اپنے آپ کو اچھا بدعتی کہا کر, سونا بدعتی. کیوں بدعت جو کر رہا ہے, اس لیے خیال کر, توجہ کر, دین کو سمجھ کے جا. اللہ اکبر. مجھے آج رات ایک بندہ بتا رہا تھا میرے اوسان خطا ہو گئے. نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر نعت خوانی کر رہی ہیں اور ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ میرے نبی کا دین ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ, یہ ہو سکتا ہے میرے نبی کا دین؟ نوجوان لڑکیاں جن کو میرے مدنی نے فرمایا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا تمہارے لیے جائز ہے, لیکن صحن کی بجائے اپنے گھر کے برآمدے میں پڑھو تو افضل ہے, برآمدے کی بجائے اپنے کمرے کے اندر پڑھو تو یہ سب سے افضل ہے. جس عزت مہاب بہن بیٹی کو فرض نماز کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں, اسے گلی گلی میلاد کی اجازت ہے پھر؟ او میرے عزیز جاگ کے سمجھ بات کو. کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جھنڈیوں سے راضی ہوگا, ہیں مصنوعی پہاڑیوں سے راضی ہوگا, ٹنوں کے کیک بنا کے انہیں کھانے سے راضی ہوگا؟ ان پہ نام لکھتے ہیں محمد صلی اللہ, اور پھر چھریوں سے وہ نام کٹتا ہے, پھر چھریوں سے وہ نام کٹتا ہے. کیا اس کا نام عشق رسول ہے؟ اس لیے ضد نہ کر, بات سمجھ, اور جسے سمجھ ہے آگے اپنا دینی فریضہ سمجھ کے لوگوں کی منت کرو, پاؤں پکڑو. خدا کی قسم اگر یہ دین ہے, میں مولانا سیف الرحمان اور سارے علماء ہم تم سے آگے کھڑے ہوں گے. ہمارا کچھ نہیں جاتا, لیکن بچے نہ کچھ نہیں. قیامت کے دن بدعتیں کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے وہ فرشتے کہہ رہے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی. اللہ اکبر. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے سحقن فسحقن لمن غیر بعدی, سحقن فسحقن لمن غیر بعدی. ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے جس نے میری وفات کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی, تغیر کر دیا تھا, نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر, اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ شان مصطفیٰ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلنا ذرا, میرے نبی آئے, کیوں آئے میرے نبی آئے؟ سوال ہے آئے کیوں؟ پہلے 40 سال تک صرف آئے 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 آئے. ابو لہب بھی خوش, ابو جہل بھی خوش, عتبہ بھی خوش, سارے مکے والے خوش. لیکن 40 سال پورے ہوئے, سر پہ تاج نبوت سجا, میرے مدنی صفا کی پہاڑی پہ چڑھے,
اور اپنی آمد کا مقصد بیان کرنا شروع کیا تو پتھروں کی برسات ہونے لگ گئی. اس لیے پیغام مصطفیٰ کو بھی مان. وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرا بندہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بدنی عبادت کر تو صرف کس کے لیے؟ سجدہ ہے تو صرف کس کے لیے؟ رکوع ہے تو صرف کس کے لیے؟ وَانْحَرْ، قربانی کر تو صرف کس کے لیے؟ مالی عبادت کر تو صرف کس کے لیے؟ نظر نیاز منت منوت چڑھاوا دے تو صرف کس کے نام پر؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتا ہے میرا بندہ نماز میں کھڑا ہو کے پیغام مصطفیٰ کا اقرار کر. اللہ وہ پیغام کیا ہے؟ وعدہ کر ایاک نعبد، اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہو کے وعدہ کرتا ہوں ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے تو تیری ہی، و ایاک نستعین، اور مصیبتوں میں مدد مانگیں گے، مصیبتوں میں پکاریں گے تو تجھ ہی کو پکاریں گے. تیرے سوا کسی کی عبادت بھی ہم نے کوئی نہیں کرنی، تیرے سوا کسی اور سے مدد بھی ہم نے کوئی نہیں مانگنی. اس لیے قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کہتا ہو میرے بندو یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو صرف اور صرف کس کی؟ سبحان اللہ. اب اس بات کو سمجھ میرے عزیز. اللہ کہتا ہے او میرے بندو عبادتیں کرو کس کی؟ اللہ کی عبادت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا، عتبہ شیبہ بھی کرتے تھے. پھر اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم؟ کیا وہ عبادتیں نہیں کرتے تھے؟ جواب سمجھ، وہ اللہ کی عبادتیں تو کرتے تھے لیکن وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ لات منات عزا کو شریک ٹھہراتے تھے. کیا ٹھہراتے تھے؟ اس لیے رلے والی عبادت اللہ قبول، عبادت میں رلہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ عبادت کر خالص کس کے لیے کر. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادتیں کرو تو صرف اور صرف اپنے پالنہار کی. جب تمہارا پالنہار اکیلا اللہ تو عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ. دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے او میرے بندو عبادت میرے سوا کسی اور کی نہیں کرنی، اس لیے کہ تم سب کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ باپ دادے پردادے او حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے سے پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تو اس بدن سے عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ الذی خلقکم، الذی خلقکم. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ ذرا سوچ تو صحیح نا، ایک وقت تھا تو ایک پلید قطرہ تھا، اس پلید قطرے کو جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟
اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ لوتھڑے سے بوٹی بنانے والا کون ہے؟ بوٹی سے ہڈی بنانے والا کون ہے؟ ہڈی سے تیرے بدن کے 360 جوڑ اور پارٹ بنانے والا کون ہے؟ ان جوڑوں کو فٹ کرنے والا کون ہے؟ فٹ کر کے تیرے بدن پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ گوشت چڑھا کے تیرے نقش اور نین تیری صورت بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او میرا بندہ، تیری ماں کے رحم میں تیری صورت بنانے والا کون ہے؟ تیرے بدن میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ روح ڈال کے تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ تیری ماں کے پیٹ میں جس رب نے تیری خوراک کا بندوبست کیا، اس دنیا میں بھی تیری خوراک کا وہی ذمہ دار ہے۔ اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جایا کر، یہ نمک حرامی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تو بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، کمانے کے قابل بھی نہیں تھا، اللہ اکبر مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا، تب جو رب تیری روزی کا بندوبست کرتا رہا، دنیا میں آ کے تجھے کس نے پٹی پڑھا دی ہے؟ تو رب سے بدظن ہونے لگ گیا، رب سے نا امید ہونے لگ گیا، غیروں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ فرمایا نانا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ سارا جہان ایک کمرہ ہے، سارا جہان ایک، اور ہم اس کمرے کے رہائشی ہیں۔ اور دنیا والوں کا ایک دستور ہے، بندہ جس کے مکان میں رہ رہا ہو نا، تو مالک کے مکان سے بے وفائی کرنا یہ حلالی بندے کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ رب کا کوٹھا ہے، تو رب کے کوٹھے میں رہ کے وفا بھی کس سے کرنی چاہیے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء۔ پھر تمہاری لیے بارش برسانے کا انتظام کیا، وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر تمہارے لیے قسم قسم کے میوے اگائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس لیے خیال کر پیغام مصطفیٰ کو دل میں جگہ دے۔ فصلی لربک وانحر، اب جواب دے ذرا جاگ کے، سجدے کے لائق ہے تو اکیلا بول ذرا جذبے سے۔ آج وہ پیغام بیان کر جس پیغام کے لیے میرے مدری نے 23 سال مارے کھائیں ہیں۔ سجدے کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ رکوع کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ طواف کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ نظر نیاز کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ منت منوت کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ چڑھاوے کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے تو اکیلا کون؟ غیب دان حاضر و ناظر ہے تو اکیلا کون؟ مشکل کشا حاجت روا ہے تو اکیلا کون؟ داتا دستگیر ہے تو اکیلا کون؟ نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ فصلی لربک وانحر، بدنی عبادت بھی تو للہ، مالی عبادت بھی تو للہ، زبانی عبادت بھی تو
लिल्लाह इन शान अका हुवल अबतर। मेरा पैगंबर तेरा जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरा पैगंबर तेरा जो दुश्मन है वो, और मेरा जो दुश्मन है वो तेरा दुश्मन है। तेरा दुश्मन बिल्कुल नामुराद होगा मेरा पैगंबर। अल्लाह अकबर। मेरे मदनी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की पहाड़ी पे चढ़ के अपनी आमद का मकसद बयान करना शुरू किया। ऐलान जो किया, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ओ लोगो, एक कलमा है जो मैं मोहम्मद का पैगाम है, इस पैगाम को मानना तुम्हारा काम है, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। वो पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। वली अल्लाह के वली जरूर हैं, वली अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन कोई वली अल्लाह का शरीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन कोई नबी अल्लाह का शरीक कोई नहीं। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये पैगाम सुनाया। वो अरबी दान थे, अरबी समझा करते थे। तो पहला पत्थर किसने मारा? ऊंचा बोलो जरा। किसने मारा? किसने मारा? अबू लहब ने। अबू लहब ने मारा। ये कौन अबू लहब है? मेरे नबी का कौन अबू लहब है? जिसने मेरे नबी की विलादत पे खुश होकर अपनी बांदी को क्या किया था? आजाद किया था। विलादत मानता था, मिलाद मानता था, मकसद मिलाद का मुनकिर था, शान मानता था, पैगाम का मुनकिर था। पत्थर मारा। पत्थर जो मारा ना, तो इन्ना शान अका हुवल अबतर। अल्लाह कहता है मेरा पैगंबर तेरे दुश्मन की नस्लें मिटा के रख दूंगा। अल्लाह पाक ने जवाब दिया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब। अल्लाह कहता है तब्बत यदा अबी लहब, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, खैर से खाली हो गए। यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ। क्या माना है अबू लहब के? कुरान कहता है अबू लहब के दोनों हाथ क्या हो गए? हलाक हो गए। लेकिन मौलाना क्या कहते हैं? कहते हैं अबू लहब जब मर गया ना, तो अबू लहब को किसी ने देखा ख्वाब में, पूछा अबू लहब कैसी गुजर रही है? अबू लहब ने कहा बाकी तो बड़ा बुरा हाल है, लेकिन हर सोमवार को मुझे इस उंगली से क्या मिलता रहता है? पानी मिलता है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने भतीजे की विलादत पे मिलाद मनाया था, और मैंने अपनी बांदी को क्या किया था? आजाद किया था। इसलिए मुझे हर सोमवार को इस उंगली से क्या मिलता है? पानी मिलता है। फिर मौलवी साहब ने कहा अबू लहब काफिर मिलाद मनाए। क्यों? उसके पास यहां अबू बकर तो दलील में था नहीं, उमर तो दलील में था नहीं। अगर ये काम सहाबा ने किया होता तो मौलाना दलील में भी सहाबा को पेश करते, लेकिन ये काम सहाबा से मिला नहीं, तो जाना पड़ा किसके पास? अबू लहब के पास जाना पड़ा।
کہ ابو لہب اگر میلاد منائے تو اسے انگلی سے پانی ملے، تو عاشقو تم مناؤ تو تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ اور ہماری قوم ویسی شارٹ کٹ پہ بڑی خوش ہوتی ہے، ویسی شارٹ کٹ پہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس لیے توجہ کر، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اور یہ مولوی صاحب کہتا ہے ایک انگلی سے کیا مل رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ تو کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ قرآن کے پیچھے۔ نمبر 2، قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا نہ کوئی عمل کام آیا، مال بھی کام کوئی نہ آیا، عمل بھی کام کوئی نہ آیا۔ وہ باندھی اس کا مال تھی اور اس کو آزاد کرنا اس کا عمل تھا۔ اللہ کہتا ہے ابو لہب کو مال بھی کام نہیں آیا، عمل بھی کام نہیں آیا، یہ کہتا ہے کام آ گیا، اسے انگلی سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کے پیچھے جا، آگے چل، تیسرا جواب بھی یاد کر، یہ خواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور خواب میں آنے والا کوئی ولی ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ خواب میں ولی آئے نا تب بھی وہ خواب دین نہیں بنتا۔ میرے محمد کا دین خوابوں والا نہیں، قرآن و سنت کی دلیلوں والا ہے۔ جاگ رہا ہے؟ اور یہاں خواب میں آیا بھی کون ہے؟ کافر آیا ہے۔ اس لیے خواب پر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی بات بھی یاد کر، چوتھی بات بھی یاد کر، تیرے سامنے دو رستے ہیں، ایک ہے ابو بکر والا رستہ اور دوسرا ہے ابو لہب والا رستہ۔ ایک ہے ابو اور دوسرا ہے ابو، اور ابو بکر نے میرے نبی کی آمد پہ خوشی منائی، کیسے؟ کیسے؟ دین پہ چل کے، قرآن پہ چل کے، نبی کی سنت پہ چل کے۔ اس لیے دھوکے میں نہ رہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار۔ آخری گزارش، میں پھر اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہوں میرے بھائی، سوچ، ہم 5 وقت کی نماز باجماعت نہ پڑھیں اور کہلوائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ انصاف کی بات ہے؟ ایسے ہی دن میں 5 منٹ ہمیں تلاوت کی توفیق نہ ہو اور ہم کہیں کہ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ زکوٰۃ پوری نہ دیں اور ہم کہیں کہ ہم عاشق، عشر نہ دیں اور کہیں عاشق، بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے پورا حصہ نہ دیں اور کہیں عاشق رسول ہیں، عقیدوں میں شرکیاتوں، عملوں میں بدعاتوں اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں، معاملات سود کے اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں، شادیاں ہندوؤں کے طریقوں پہ ہوں اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں، غمیاں ہندوؤں کے طریقوں پہ اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ایسے عشق سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ 2 نمبر عشق ہے اور 2 نمبر عاشق ہے۔ اس لیے دنیا گزرنے والی ہے، اگر نجات چاہتا ہے تو آج اس بات کا تہیہ کر کے اٹھ کہ میرے گھر میں خوشی آئے گی تب بھی محمد کریم کی سنت ہوگی، غم آئے گا تب بھی محمد کریم کی سنت ہوگی۔ جو اس بات کا عہد کرتے ہو ہاتھ تو کھڑا کرو ذرا، پکا مسلمانوں والا وعدہ کرو۔ علماء تمہارے پاس ہیں، آ کے ان کے پیر پکڑو، استاد جی میرے گھر میں شادی ہے، مجھے محمدی طریقہ بتا دو، بس میرے گھر میں غمی ہے، مجھے نبی کا طریقہ بتا دو۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے دیوبندی فلاں بریلوی طریقے پہ چلو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں نجات ہے، اور یہی اصل عشق رسول ہے۔
کیونکہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو انہی گلیوں سے گزرتا ہے جن سے محبوب گزرا ہو، وہ دوسری گلیوں سے گزرنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد